ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا, بڑے وہ پریشان تھے کہ یار یہ کیا بات ہے, حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کتے کو پانی پلانے پر ایک فاحشہ عورت کی مغفرت کر دی. کتے کو پانی پلانے پر مغفرت, ساری زندگی گناہ ایک کتے کو پانی پلانے پر کیا کر دیے. اور دوسری طرف حدیث میں آتا ہے کہ ایک بلی کو بھوکا مارنے پر ساری نیکیاں, ارے وہ مشہور حدیث ہے نا, ایک عورت نے بلی کو باندھ دیا, نہ کھلاتی تھی نہ پلاتی تھی, وہ بلی بھوک سے تڑپ تڑپ کے مر گئی, اللہ نے اس کو عذاب میں ڈال دیا, ساری نیکیاں ضائع ہو گئیں. ایک اب وہ پریشان کہہ رہے ہیں یار وہ تو بس گویا وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے ادھر تو ایک اندھی ہے, بس اللہ جس کو چاہے اٹھا کے جنت میں ڈال دے, جس کو چاہے اٹھا کے بخشش پہ آئے گا تو ہماری ایک نیکی قبول کر لے گا, اور اگر اس نے عذاب ہی دینا ہوگا تو ہماری ساری نیکیاں دھری کی دھری کوئی ایک گناہ پکڑ کے ہمیں کیا کر دے گا, جہنم میں. تو ان کے لب و لہجے سے لگ رہا تھا کہ عمل سے کیا ہو رہے ہیں, وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں. یہ حدیث ان میں عمل کا جذبہ کم کر رہی ہے کہ یار ادھر کا تو کوئی لا نہیں ہے, قانون نہیں ہے بس. پھر انہوں نے قرآن کی آیت بھی پڑھی, یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء, اللہ فرماتے ہیں جس کو چاہوں گا معاف کروں گا, جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا. تو جب وہی اسی پر ہے تو ہمارا عمل کس کام کا, کیا خیال ہے بھائی, آ رہا ہے نا سمجھ میں؟ الحمدللہ. تو یہ وہی ہے, علم ہے, حکمت نہیں ہے. اصل میں یہ وہی ڈسپلن کی گولی ہے نا, جس کو نہیں کھانی تھی اس نے کھا لی ہے ٹھیک ہے نا, جس کو نہیں کھانی تھی اس نے کھانی. تو فائدے کے بجائے کیا ہو رہا ہے, ایک آدمی کا خون ویسے ہی بہت پتلا ہے, وہ بالکل پانی کی طرح خون ہے, وہ ویسے ہی مرنے والا ہے, اس کو ڈسپلن کھلاؤ گے تو اور کیا ہو جائے گا, پتہ وہ تو مر جائے گا. جو حدیث کی جو جانتے ہیں وہ بتاتے ہیں, کسی حکمت والے سے پوچھیں وہ تو وہ کہے گا کہ بھائی دونوں یہ حدیثیں عمل میں اور بڑھانے کے لیے ہیں, عمل کو کم کرنے کے لیے نہیں ہیں. صحابہ اس حدیث کو سن کے ان کا عمل کا جذبہ بڑھا تھا, کم نہیں ہوا تھا. کیسے؟ ایک حدیث جو ہے وہ گناہگار کو سنانے کی ہے, ہم وہ نیک لوگوں کو سنا دیتے ہیں. ایک نیک لوگوں کو سنانے کی ہے, وہ ہم کس کو سنا دیتے ہیں, گناہگاروں کو. جس کی جو اس کے سامنے پیش کرنے کی, جیسے شوگر کا مریض ہے, اس کے سامنے پیش کرنے کی ڈش تھی کریلے ہے بھائی, اور ایک آدمی میں فیٹ ہے ہی نہیں, شوگر بھی نہیں ہے, وہ بیچارہ شوگر کی کمی سے مر رہا ہے, اس کے سامنے رکھنے تھے لڈو, تو جس کے سامنے لڈو رکھنے تھے اس کے سامنے رکھ دیا کریلے. وہ پہلے ہی شوگر لیول کم ہے, وہ کریلے کھائے گا تو انا للہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. اور جس کو کھلانے تھے لڈو اس کو کریلے کھلا دیا, اور جس کو کریلے کھلانے تھے اس کو کیا کھلا دیا, لڈو. دونوں کا انا للہ, کیا خیال ہے بھائی, انا للہ ہو جائے گا دونوں کا. تو یہ جو حدیث ہے نا کہ فاحشہ عورت نے کتے کو پانی پلایا اور اللہ نے بخش دیا. ایک روایت میں مرد آتا ہے, مرد نے پانی پلایا, بہرحال جس نے بھی پلایا گنہگار تھا, اللہ نے اس کو بخش دیا. یہ اصل میں گنہگار کے سامنے پیش کرنے کی حدیث ہے, اور ہر گنہگار کے سامنے نہیں. وہ گنہگار جو اب اس نا امیدی میں آ گیا ہے اور اب وہ نیکی کرنے کے لیے تیار ہے ہی نہیں, وہ کہہ رہا ہے یار میرے تو اعمال میں گناہ ہی گناہ ہے, میں نے اگر ایک نیکی کر لی تو مجھے کیا ہو جائے گا, میں کون سا جنت میں جاؤں گا, تو اب چھوڑو میں باقی زندگی بھی کس میں گزارتا ہوں, گناہ میں. تو اس کو بتایا جا رہا ہے بھائی بعض مرتبہ, ہمیشہ نہیں, ایک نیکی کام آ جاتی ہے. تو اس لیے نیکی کا کوئی موقع اگر میسر ہے تو ہاتھ سے جانے نہ دو. تو وہ عمل پہ آئے گا یا پیچھے ہٹے گا, آ رہا ہے عمل پہ. تو اس کو یہ بتایا گیا بعض دفعہ ایک نیکی پہ بخشش ہو جاتی ہے تو اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرو, یہ تو بخشش کا چانس اور زیادہ بڑھ جائے گا. تو اس کو ادھر لایا جا رہا ہے. اور جو نیکی کرنے والے ہیں بعض دفعہ وہ اترانے لگتے ہیں, تکبر میں آ جاتے ہیں, یار ہمارے اعمال میں تو کوئی گناہ ہے ہی نہیں, ہم تو سیدھا بغیر حساب کتاب کے جنت میں. تو اب جب بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے تو ہم نے 2-4 گناہ کر لیے تو کیا ہو گیا,
ہم نے اگر اس کی جیب سے پیسے نکال لیے, ہم نے تو سارے ماشاءاللہ وراثت بھی نہیں کھائی کسی کی, اور سارے ہمیشہ ایک نمبر رہے. آج اگر ہم نے کسی کو چونا لگا دیا, 150 روپے پان گٹکے کے کسی کے کھا لیے, آج ہم نے اگر ایک دفعہ سٹا لگا لیا تو 2-4 گھونٹ پی لیے تو کیا ہو گیا؟ دنیا تو بالٹیوں کی بالٹیاں پی جاتی ہے, آج ہم بھی ذرا 2-4 سے کیا ہوتا ہے کہتے ہیں نا لوگ بھائی 2 گھونٹ پینے سے کیا ہوتا ہے. ایک دفعہ پائپ کے نیچے ہم اگر بیٹھ کے تھوڑا سا ہیروئنچیوں کے ساتھ انجوائے کر لیا تو کیا ہو گیا؟ تو ان کو بتایا جا رہا, یہ کسی پہ ظلم کر لیا, کسی جانور کو بلا وجہ مار دیا, تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ بھائی تمہیں اللہ نے نیکی کی توفیق دی ہے نا, اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو, اسی پہ قائم رہو, یہ سوچ کے گناہ مت کرو کہ ہمیں کیا ہوگا. بعض دفعہ ایک گناہ بھی, بعض دفعہ ہمیشہ نہیں ہوتا, بعض دفعہ ایک گناہ وبال جان بن جاتا ہے, جیسے اس شخص کا بن گیا, اس عورت کا بن گیا جس نے بلی کو باندھ کے بھوکا رکھا. تو اب صحابہ جب یہ حدیث سنتے تھے تو ان میں عمل کا جذبہ بڑھتا تھا, اور ہم جب سن رہے ہیں اب جب یغفر لمن یشاء, جس کو چاہے گا بخش دے گا, یہ تو معاملہ خراب ہو گیا. تو اصل میں حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ ایک نیکی پہ اللہ بخش سکتے ہیں تو بار بار نیکیوں پہ کیوں نہیں بخشیں گے, اور ایک گناہ پہ اللہ برباد کر سکتے ہیں تو بار بار گناہ کرو گے تو برباد کیوں نہیں ہوگے. تو مطلب یہ کہ جو نیکیاں کر رہا ہے وہ کرتا چلا جائے, اور جو گناہ کر رہا ہے وہ گناہ سے بچنے کی کوشش کرے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی بات؟ اور معاملہ ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ الٹا ہو رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کی رحمت کی حدیثیں گناہگاروں کو سنائی جا رہی ہیں جو توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, حالانکہ وہ ان کے لیے تھوڑی ہیں, ان کے لیے تو عذاب کی وعیدیں ہیں. یہ جو آتا ہے نا لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو, یہ ان کے لیے ہے جن کا آگے قرآن میں تذکرہ ہے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ, کہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ. وَأَسْلِمُوا لَهُ, اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو. ایسے گنہگاروں کو کہا جا رہا ہے کہ اب آ جاؤ, اب اللہ کی طرف آ جاؤ, ماضی کو بھول جاؤ. اور ہمارے ہاں جو آیت بتائی جاتی ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو, یہ ان لوگوں کو جو گناہ کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرنے کا پروگرام ہے, کرتے رہو, اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. تو یہ تو غلط ہے, یہ کہاں کی کہاں لگا دی.